رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودۃ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق وہ ہے باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ روزے کا مقصد ہے جس کے شروع معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے کھانا پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بیمار اور مسافروں کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں۔ نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں کیا گیا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ امام بخاری نے بھی اسے پسند کیا ہے، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں ہی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن بعد میں اس کے ذریعے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیے دے دیں، اور حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں۔ جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکین کو کھلانا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب حالات سالوں تک اترتا رہا۔ ابن کثیر اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اترا ہے، یہ سب صحیح ہے کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ
مبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات، جو رمضان میں ہی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت ابن جبل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ رمضان کی 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔